وہ نیم غنودی میں اس بیسمنٹ کے فرش پر پڑا تھا، آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ ہر ممکن کوشش کی تھی اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی۔ جب غنودگی طاری ہونے لگی تبھی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ نیچے کی جانب آتے سنائی دی۔ ویر کی نظر میں ہر منظر دھندلا رہا تھا، ملغوچہ سا اندھیرا اب تیز روشنی میں بدلا تھا۔ تبھی اپنے شرٹ کے بٹن کھلتے محسوس ہوئے۔ دو نفوس اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ وہ سن سکتا تھا مگر ہل نہیں پا رہا تھا۔ پارکر، کچھ کرو، تیزی سے بہہ رہا ہے، ایک نسوانی انجان سی آواز سنائی دی۔ میں نے چیک کر لیا ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، سرجری ہوگی، گولی سے جلد کو اندرونی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک اور مردانہ آواز آئی۔ اب اپنا زخم صاف کیا جا سکتا جاتا محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ جب غصے کی انتہا سے وہ جن پڑا اور وہ ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر دو نرم ہاتھوں نے اس کی باریک کلائیاں پکڑی۔ یہ ضدی غصے کے بڑے سلطان مرنے کو ہیں، پھر بھی چین نہیں، ضد دکھانے سے باز نہیں آتے۔ وہ جو کوئی بھی تھی آدھی اردو انگلش لہجے میں افسوس سے بولی۔ اب اسے انجیکشن لگا رہے تھے، اس کے زخم کو سٹچ کیا جا رہا تھا۔ پھر وہ مکمل بے ہوشی میں چلا گیا۔ نینا اور پارکر ویر کے پاس سے اٹھے۔ ماما، آپ نے جولی سے بے وفائی کی؟ پارکر نے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، ڈو یو جاب؟ وہ سنجیدگی سے کہتی اوپر جانے لگی۔ اسے پتہ تھا انجیکشن بہت پاورفل تھے، اب جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جیسے چپکے سے نیچے آئے تھے ایسے ہی چپکے سے اوپر چڑھے۔ جولی اور زبیر کو نہیں معلوم تھا کہ لینا ادھر موجود ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اس نے پارکر کو چپکے سے بھگایا۔ وہ اس پر گولی نہیں چلا پائی تھی۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ پھر جولی کو جان بوجھ کر بہانہ بنا کر کان میں بول کر گئی تھی کہ آپ ہینڈل کریں، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب گولی چلنے کی آواز آئی تو اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ تب پتہ چلا وہ اس کے لیے کیا ہے، شاید اس کی خود کی بھی زندگی سے بڑھ کر کچھ۔ تبھی جولی سے غداری کرنے کی جرأت کر بیٹھی تھی۔ مجھے ماما کو سمجھانا ہوگا کہ آپ غلط سوچتی ہیں، پاکستانیوں کے بارے میں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ شاذر بہت اچھا ہے، اب اس کی بڑوں نے ماما کے ساتھ برا کیا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ میں ماما سے بات کرتی ہوں۔ وہ دل میں حس سے ہم کلام جولی کے روم کی طرف جانب بڑھی۔ جب اپنی ماما کے شیطانی سے کہہ کے پر قدم ٹھٹک گئے۔ چیئرز! جولی اور زبیر نے وائن کے گلاس سے گلاس ٹکرائے۔ یہ تمہارا سلطان سے برسوں پرانا بدلہ پورا ہونے کی خوشی میں، ہا ہا ہا۔ جولی بھی کہکے لگا کر ہنس رہی تھی۔ ویسے 100 کمینے مرے ہوں گے تو تم پیدا ہوئی ہوگی، جولی، جو اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے اپنے سگے بیٹے کو بھی دھوکہ دے گئی۔ لینا تو ہے تمہاری بیٹی ہے ہی نہیں، اسے بھی ساری زندگی دھوکے میں رکھا۔ وہ بیچارے سلطان جو پہلے بھی تمہاری مکاری کا نشانہ بنے، شاذر پر جھوٹا الزام لگایا، پھر اس کی بیوی کا خون کرنا چاہا تو اس کے بھائی نے تمہاری ٹانگ پر گولی مار دی، اور اب اپنی معذوری کا بدلہ لینے کے لیے تم نے اپنے بچوں کو ان کے بچوں کے پیچھے لگا دیا اور آخرکار انہیں مروا کر ہی سکون لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وومن ٹرافکنگ بھی کرتی رہی اور اپنے بچوں سے اس کے ثبوت تک مٹواتی رہی۔ جے ہو جولی، جے ہو جولی ماتا، جے ہو۔ ہندو کے طریقے سے اس کے جے کار کرنے لگا اور جولی فرضی کالر جاڑتی مکرو کہہ کے لگا رہی تھی اور نینا کو وجود جیسے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ ولینا، جولی حقارت سے بولی، اس کے ہاتھ کام گئے اس ایجنٹ کو مارتے ہوئے، ضرور اس کے دل میں کچھ چل رہا ہے۔ وہ شطرنج کی بساط کی وہ رانی تھی جو راجا کو قابو کرنے اور شکست دینے کے لیے تھی، صرف استعمال کرنے کے لیے ایک مہرہ۔ اسی لیے اب اس کو بھی راستے سے ہٹانے کا وقت آ گیا، بلکہ راستے سے ہٹانے کا نہیں، کیش کروانے کا وقت، ہا ہا ہا۔ نینا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنی چیخیں دبائیں، اور سننے دیکھنے کی سخت نہیں تھی، اسی لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہاسپٹل کے سر سے کوریڈور میں شاذر بینچ پر بیٹھا بے آواز آنسو بہا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اظہار بھی تھا جسے جونیئر نے بھیجا تھا شاذر کے پیچھے۔
اچانک کندھے پر جانا پہچانا مہربان سا لفظ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شاویر سلطان کھڑا تھا، لہو ٹپکاتی آنکھوں سے۔ بگ بی، وہ ویر سے لپٹ کر پھر پھر کر رو دیا۔ حوصلہ کرو یار۔ ویر نے اسے زبردستی حوصلہ لا کر کے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور بگ بی جو جولیس شازر نے چاہا مگر اسے نمیرہ اور اظہار پہلے ہی سب کچھ بتا چکے تھے، اس لیے وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر ترکی آیا تھا۔ اب کی بار اس کی ٹانگ پہ نہیں، گندے دماغ پر گولی ماروں گا۔ ٹینشن مت لو، وہ میری پرنسس بگ بی شازر، میری طرف دیکھو، جو کہتا ہوں کرتے جاؤ، سمجھے؟ میں ابھی آتا ہوں، ضروری کال کرنی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ویرسن کے ایک بڑے قبرستان میں مٹی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ یہیں اسی قبرستان میں ایک محبت کو ہرا ہوا شخص بھی وہیں کھڑا تھا اور اپنی محبت اور عشق کو مٹی تلے تپتا دیکھ بے بسی، صدمے اور خون روتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مگر اب صرف پچھتاووں کے ناگنوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا جو ساری زندگی اسے ڈسنے والے تھے۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اٹھا کر کان کو لگایا تو لینا تھی، مگر وہ بگ کی آنکھوں سے چونکا کیونکہ لینا داڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ڈال، کیا ہوا لینا، بتاؤ مجھے۔ وہ تڑپا، برو میں کچھ نہیں بولوں گی، بس تمہیں کچھ دکھانا ہے، جلدی سے چلے آؤ۔ ابھی وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ لینا کچھ تو بتاؤ، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ جلدی سے قبرستان سے نکلتا بولا۔ محبت تو کھو ہی چکا تھا، اب جو دنیا میں واحد رشتہ تھا بہن کا، اسے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ فوراً وہاں سے نکلا۔ شاہزین ہاتھا مینشن سے گاڑی لے کر نکلا تو اپنی ماما کو فون کیا۔ حرم نے کال ریسیو کی۔ یس میرے شیر، ماما مجھے اپنے روم سے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، ہٹائیں اسے وہاں سے۔ شادر کو لگا ابھی بھی وہ اسی کے روم میں ہوگی۔ بے فکر ہو کر آ جاؤ شاہزین، سہانا تمہارے روم میں نہیں متی کے روم میں رہ رہی ہے، ببا نے ہی کہا تھا۔ اوکے ماما۔ اس نے فون رکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ محسوس سٹائل میں الائچی چباتا، پین کی پیکٹوں میں ہاتھ ڈالے سلطان مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ پلوشا پریشان سی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ بڑی ماما کیا ہوا آپ کو؟ آپ اتنی سیڈ کیوں ہیں؟ وہ پلوشا کے پاس آیا۔ پتہ نہیں، پہلے شادر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں دبئی چلا گیا، اب تمہارے بڑے پاپا بھی اچانک کل رات تمہارے بڑے پاپا بھی بغیر کچھ کہے چلے گئے۔ وہ کتنی مرتبہ کہا ہے ایسے کہیں نہ جایا کرے، اب میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تو بڑی ماما یہ کہیں نہ کہ بڑے پاپا کو مس کر رہی ہیں۔ اس نے گہری مسکان لیے، چہرہ تو اس کا قاتل ڈمپل کا منظر پھر کسی نے اپنے دل میں اتارا۔ چل ہٹ بدماش۔ پلوشا نے اسے ایک دپ رسید کی۔ تم پر بھی جونیئر کا سایہ پڑ گیا ہے کیا؟ پلوشا ہنسی۔ اصلی بات تو یہ تھی کہ پل پل بیٹے کو مس کر رہی تھی اور اب بیٹے کے ابا جی بھی غائب تھے تو مزید موڈ خراب ہوا۔ شاہزین پلوشا کا منہ چوم کر اٹھا تو وہ مسکرا دی۔ شاہزین اپنے روم میں آیا، بیڈ پر نظر پڑی تو خود سے بھی شرمندہ ہو کر نظر چرائی۔ واقعی غصے میں انسان اندھا ہو کر کتنا کچھ غلط کر بیٹھتا ہے۔ غصہ اپنی جگہ، مگر اب وہ اپنی اس قدر بدتمیزی پر پچھتا رہا تھا۔ اپنی ضروری چیزیں لی باہر نکلا۔ ماما اس نے حرم کو آواز دی کچن میں ہوں۔ شاہزین حرم نے کہا، مگر وہاں موجود سہانا کے دل نے 120 کی رفتار پکڑی۔ کچن سے آواز آئی تو وہ کچن کی طرف گیا۔ کچن میں داخل ہوا تو ایک سرسری سی نظر نے اچھا خاصا جھٹکا لگایا اسے۔ سہانا بیبی حرم کے ساتھ والی ڈائننگ چیئر پر بیٹھی، چیئر پر مٹی کے سادہ سے یلو کلر کے شلوار قمیض میں حجاب سٹائل دوپٹہ اوڑھے سر جھکائے بیٹھی سبزی کاٹنے میں مصروف تھی، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ سبزی سے جنم جنم کا بدلہ لیتے ہوئے اس کا کچومر نکال رہی تھی۔ تو یہ بات ہے۔ شاہزین کو دل میں ہنسی آئی مگر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ ماما میری نیو شرٹ کدھر ہے؟ اس نے نارمل سا پوچھا۔ وہ میں نے بیگ میں ڈال دی، تمہیں میرے روم میں ہے بیگ۔ اوکے ماما۔ وہ جانے لگا۔ سہانا تو شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہزین کھانا کھا کر چلے جانا۔ حرم نے کہا رہنے دے ماما، ابھی مجھے کچھ عرصہ یوں ہی در بدر رہنے دیں، کچھ لوگوں کو سکون مل جائے گا۔ شاید وہ ٹونٹ کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکا۔ آؤچ! سہانا کی انگلی کٹی تھی کیونکہ وہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ شاہزین، حرم نے تنبیہی آواز میں اسے پکارا۔
اس نے ایک گہری نظر اس کے چہرے اور بھیگی پلکوں کو دیکھا اور وہاں سے فوراً ہٹا۔ اوہ، ابھی کہاں سہانا بی بی، ابھی تو باری آئی ہے۔ شہزادہ سلطان کی دیکھتی جاؤ، آگے آگے ہوتا کیا ہے، کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ وہ گہرا مسکرایا اور سلطان محنسے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عریش ہیلی سے انطالیہ پہنچا تھا۔ عریش نے نینا کو کال ملائی جو کہ پہلی بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ وہ اب بھی زار قطار رو رہی تھی۔ کدھر ہو لینا؟ میں آ گیا۔ ویئر آر یو ڈیم اٹ، وہ چلایا۔ میں بیچ والے کاٹیج میں ہوں، جینیفر ساتھ ہے میری، جلدی پہنچو۔ وہ اب بھی سسکی۔ عریش آندھی بنا گاڑی بگا کر بیچ پر بنے کاٹیج میں پہنچا۔ لینا لینا، وہ دوڑا۔ وہ سامنے ہی چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب کیا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ ہے میری ڈال، کیا ہوا؟ کس نے رلایا میری بہن کو، بتاؤ مجھے، میں زندہ گاڑ دوں گا اسے، وہ غصے سے بولا۔ نینا نے اپنا موبائل اٹھایا اور وہ ویڈیو ریکارڈنگ آن کر کے عریش کی آنکھوں کے سامنے کی جو وہ جولی اور زبیر کی ریکارڈنگ کر چکی تھی۔ ماں کا یہ شیطانی صفت روپ دیکھ کر اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا۔ ابھی ابھی تو بیری کو دفن ہوتے دیکھ کر آ رہا تھا، کیا ہوتا ہے؟ لینا اور ڈائمنڈ جیسے انسانوں کو جب اس کو پتہ چلے کہ ان کا ہونا غلط تھا، اس کی زندگی کا مقصد غلط تھا، وہ ساری زندگی ایک غلط راستے پر چلتے رہے، غلط لوگوں میں رہے، غلط لوگوں پر بھروسہ کیا، کسی کی ہاتھ کی کٹ پتلی تھے، اور عریش اسے تو اس کی سگی ماں نے ساری زندگی دھوکے میں رکھا۔ مہرے جو کہ بری طرح اپنی زندگی اور محبت سے پٹ چکے تھے، پھر اپنی اصلی حلیے میں واپس آ جاؤ، تمہاری آواز، آنکھوں کا کلر، سکن اور بالوں کا کلر وہ نہیں پہچان پائے گا۔ منہ پر نقاب کر لینا، اب جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ دونوں اسے مزید نقصان پہنچائے۔ جینیفر، تم بالکل لینا والا حلیہ بناؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ نینا تم نکلو۔ نینا نے سارا میک اپ ریموو کر کے بلیک جیکٹ اور بلیک پینٹ پہنی، اسکارف سے منہ ڈھانپا اور کاٹے سے نکلی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نمیرہ کو کال ملائی جو اپنے آدمیوں کے ساتھ ویر کو ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ سنو، اگر ویر سلطان کو بچانا چاہتی ہو تو میسج کیے گئے ایڈریس پر پہنچ کر مجھے کال کرو۔ تم کون ہو؟ ویل وشر کہتے۔ نینا نے فوراً فون رکھا۔ عریش نے جولی کو کال ملائی۔ کال ریسیو کی گئی۔ جولی چہکی۔ ڈائمنڈ مائی سن۔ ڈائمنڈ نہیں، عریش متربہ شہزادہ سلطان کا۔ عریش، جولی آئی ہیٹ یو، ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو تم، ایک خود غرض عورت ہو، ماں کے نام پر دبا ہو تم، وہ نفرت سے بولا۔ جولی پریشان ہوئی مگر سنبھلی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ڈائمنڈ؟ ضرور تمہیں دشمن نے بھٹکایا ہے اپنی ماما وہ کامن تو تم رہی تھی اتنے سالوں سے ہمیں، مگر اب نہیں، اب میں حقیقت جان چکا ہوں۔ اور لینا ویر سلطان کو لے کر جا رہا ہوں یہاں سے، اس کے خاندان کے حوالے کرنے روک سکو تو روک لو۔ اچھا، اتنی جرأت ہے تم میں؟ وہ فنکاری چیلنج قبول کیا، اب لے جا کر دکھاؤ اسے۔ عریش کا دل کیا اس بے حس عورت کے 100 ٹکڑے کر دے جو اب بھی ذرا بھی شرمندہ نہیں تھی۔ اسے تو لگا تھا شاید میں گھبرا جائے، معافی مانگنے لگے، گڑگڑانے لگے، پر جہاں تو الٹا چیلنج کیا جا رہا تھا۔ لے جا کر دکھاؤ نہیں، جولی لے جا چکا، اب رکو، روک کر دکھاؤ، وہ کہتا فون رکھ چکا تھا۔ جینیفر کو لیے ساتھ گاڑی لیے نکلا۔ کوئی نہیں بول سکتا تھا کہ اس کے ساتھ لینا نہیں، اب جینیفر کا حلیہ لینا جیسا تھا۔ نینا اس بلڈنگ میں پہنچی تو حسب توقع وہ تقریباً خالی تھی اور عریش کی چال کامیاب ہوئی تھی۔ جولی، زبیر اور ان کے کتے بغیر بیسمنٹ چیک کیے وہاں سے عریش کے طاقوں میں نکل چکے تھے۔ عمارت میں جو چند آدمی تھے وہ بہت جلد نینا انہیں موت کی نیند سلا چکی تھی۔ ویر کو ہوش آ چکا تھا، شرٹ کے بٹن کھلے تھے اور ڈریسنگ کی گئی تھی، اٹھ کر دیوار سے ٹیک لگائی اور نیم دراز ہو گیا۔ تبھی سیڑھیوں سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لڑکی تھی، مگر چہرے پر نقاب، کلر آنکھیں وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ جلدی اٹھو ویر سلطان، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، وہ انگلش ملے جلے میں اردو میں بولی۔ اور میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ وہ پھنکارا، کیونکہ یہ سوچنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ بھروسہ کرو یا نہ کرو۔ وہ بھی طرح بولی، کون ہو تم؟ ویل وشر سمجھ لو، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ تلہیہ اور تمسخرانہ سا ہنسا۔
میرا اس شہر عداوت سے تعلق ہے جہاں لوگ سجدے میں بھی لوگوں کو برا سوچتے ہیں۔ اچھا، جہاں کب سے دھوکے بازوں میں بلویشر پیدا ہونے لگے۔ اس کی تلخ لہجے پر نینا کے دل نے ایک پیٹ مس کی۔ جس دھوکے باز کی بات کر رہے ہو اس بیچاری کی تو خود کی پوری زندگی ایک دھوکہ تھی۔ خیر مر گئی ہے وہ، نینا سکون سے بولی۔ ویر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے گھورا، تبھی نینا کا ہوم فون بجا جس کا اسے انتظار تھا، نمیرا کا۔ اس نے کال یس کر کے ویر کو فون دیا۔ ویر نے فون کان کو لگایا۔ سر یہ سچ کہہ رہی ہیں، نکلے وہاں سے، وقت نہیں ہمارے پاس۔ یہ کہہ کر نمیرا نے فون رکھا۔ نینا نے اس کے آگے اس کی بیلٹ اور گنز بڑھائی جو کہ اس نے چپ چاپ تھام لی۔ وہ بامشکل اٹھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھے۔ ویر کے آدمی بھی پہنچ چکے تھے۔ باہر آ کر ویر کے آدمیوں نے سہارا دے کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی فوراً وہاں سے نکال لی۔